جب کبھی ہم مسلم افواج کو پکار لگاتے ہیں کہ آپ موبلائز ہوں اور فلسطینی بچوں کی پکار پر لبیک کہیں تو ہمیں کچھ جوابات سننے کو ملتے ہیں کہ یہودی وجود تو بہت بڑی معاشی طاقت ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ 6 مسلم ممالک کو 6 دن میں شکست دے چکا ہے۔ کتنی اکانومی ہے یہود کی ویسے؟ 500 ارب ڈالر۔ اور وہ جو سعودی عرب وہ ایک شہر بنا رہا ہے، اس پہ کتنے خرچ کر رہے ہیں؟ 500 ارب ڈالر۔ فٹ بال اسٹیڈیم قطر میں قطر کے حکمرانوں نے کرایا، کھیل تماشے پہ کتنے خرچ کیے؟ 250 ارب ڈالر۔ صرف 4 بڑے مسلم ممالک کی جو سوورن ویلتھ گارنٹی ہے 4000 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان ہر سال 7500 ارب روپے دے رہا ہے سود کی ادائیگی کے اندر۔ کیا ہم کمزور ہیں معاشی طور پر؟ صرف 5 مسلمانوں کی بڑی افواج اکٹھی کر لیں، تعداد کتنی بنتی ہے؟ 3 ملین افواج۔ مسلمانوں کی طاقت آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ایک حوثی جنگجوؤں نے چند حملے کیے ہیں اور یہودی وجود کی ایلات پورٹ 85% بند ہو چکی ہے۔ دنیا کا تجارتی راستہ رکا ہوا ہے۔ ایک حوثی ملیشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ 6 ملکوں کا اتحاد بنا کے لایا ہے۔ اگر ہم سوئس کینال بند کر دیں، اسٹریٹ آف ملاکا بند کر دیں، اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیں، کیا مشرق سے مغرب تجارت ہو سکتی ہے؟ مسئلہ معاشی نہیں ہے، مسئلہ جنگی نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور ہے۔ ہمارا مسئلہ 2 تصورات ہے۔ پہلا تصور ہے نیشن اسٹیٹ کا تصور۔ سارے یورپی ممالک ویسٹفیلیا میں اکٹھے ہوئے، 1648 میں قرارداد پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ آج سے ہماری سرحدیں مقدس ہیں اور ہم ایک دوسرے کی سرحدوں کو ٹریس پاس نہیں کریں گے۔ یہاں سے آیا قومی ریاستوں کا تصور۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست دی، سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کے تحت ایک وحدت والی ریاست اس کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے حصے بکھرے کر کے ہر حصے پہ اپنا ایجنٹ مقرر کر دیا۔ آل سعود کو سعودی عرب دیا، شاہ فیصل کو عراق، شاہ فواد کو مصر، شاہ عبداللہ کو اردن۔ یعنی یہ تصور جو ہے نیشن اسٹیٹ کا، اس کی بنیاد ہی اسلام کے خلاف تھی، مسلمانوں کو راستہ روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو مشرف نے کیا نعرہ دیا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان۔ جب عراق پر حملہ ہوا تو اردن نے کہا سب سے پہلے اردن۔ جب فلسطین پر اٹیک ہوتا ہے تو ایران کہتا ہے ایران کی فوجیں تو ایران کے لیے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ ہم ان قومی ریاستوں کے تصور کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس کا قیام ہمارے خلاف ہوا تھا، اور آج حکمران کہہ رہے کہ یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو آج ہمارا حل وحدت کے اندر ہے اور اس قومی ریاست کا تصور ہے، اس کو تار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ایک امت ہے۔ دوسرا تصور وہ یہ عالمی ورلڈ آرڈر ہے، یہ عالمی قوانین۔ اس کی بنیاد کب پڑی ہے؟ جب دوسری جنگ عظیم میں امریکہ فاتح بن کر ابھرا تو امریکہ اور 5 فاتحین نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ورلڈ آرڈر کو وہ سیٹ کریں گے، اور اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی کہ جب کبھی ان 5 ممالک کے مفادات کی بات آئے گی تو ان کو ویٹو کا اختیار ہوگا۔ آج آپ ذرا غور کریں، تبت کے حوالے سے کوئی قرارداد آ جائے، چائنا کیا کرے گا؟ ویٹو کرے گا۔ یوکرین پہ قرارداد لے کے آ جائیں، رشیا کیا کرے گا؟ ویٹو کرے گا۔ یہودی وجود کے خلاف کوئی قرارداد لے کے آ جائیں، امریکہ کیا کرے گا؟ ویٹو کرے گا۔ تو کیا اقوام متحدہ کا قیام اس روس، چائنا، فرانس، برطانیہ، امریکہ کے مفادات کے لیے نہیں ہے؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان مفادات کے پابند ہیں۔ ہمارے حکمران اس ورلڈ آرڈر کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی حکمرانی یہ ان کے ترجمان ہیں، یہ ان کی پالیسیاں ہمارے اوپر نافذ کرتے ہیں، ان کی مفادات کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ ہمارے حکمران اپنے لوگوں پر بم برسانے کے لیے ہے، 24 گھنٹے میں ریٹیلیٹ بیک کر دیا ایران کو، لیکن یہود کے خلاف کیا کہا کہ 2 ریاستی حل ہے۔ یہودی وجود نے حملہ کیا سیریا کے اندر، 5 ایرانی ٹاپ آرمی آفیسرز مارے گئے ہیں۔ ایران نے کیا کہا کہ ہم جواب دیں گے ایک مناسب وقت اور ٹائم پر۔ کیا یہ وہ جواب تھا جو جواب پاکستان کے لیے تھا یا جو عراق کے لیے تھا؟ تو میزائل صرف مسلمانوں پہ برسانے کے لیے یہ ہے ہمارے حکمران۔ تو جب تک ہم اس ورلڈ آرڈر کے غلام رہیں گے، اس اقوام متحدہ عالمی قوانین کے جھانسے میں رہیں گے، ہم کبھی بھی اپنے وسائل کو، اپنی طاقتوں کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو عزیز بھائیو، حل کیا ہے پھر؟ حل ہے اس ورلڈ آرڈر کا انکار، ان سرحدوں کا انکار جو انگریزوں نے کھینچی ہیں، اور خلافت کا قیام جو مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کو ایک ریاست میں ضم کرے گا اور مسلم افواج کو مسلمانوں کی مدد کے لیے متحرک کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام الجنہ یقاتل من ورائہ التقہبی، کہ امام یا خلیفہ ڈھال ہے جس کے پیچھے سے مسلمان لڑتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے ہیں۔ یہ حل ہے مسلمانوں کے مسئلے کا۔